مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے۔ میرے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو، میں نواسہ محمد بنایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل عزت احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی ماں اور بہنیں، آج کے خطبے کا عنوان
ایک بہت عظیم عنوان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا، آج تقریباً 5-6 محرم ہے، 6 محرم 10 محرم کو کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہادت کا جام پیتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کا خطبہ ایک اہم پیغام اور ایک اہم میسج ہے کہ ہم سیدنا امام حسین سے کس انداز کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ معزز سامعین، انسان تب تک کامل الایمان مومن نہیں بن سکتا جب تک کل کائنات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں رکھے۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پھر جس سے پیار ہو پھر اس کی ہر شے سے پیار ہو۔ نبی علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آنے والے ذرے ہماری آنکھوں کا سرما، ہم تو ان ذروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور ہمارے مشائخ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں جب چلا کرتے تھے تو محبت کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ جوتا نہیں پہنا کرتے تھے کہ کہیں وہاں پر میرا جوتا نہ آ جائے جہاں پر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں۔ ادب کا انداز یہ تھا، محبت کا انداز یہ تھا کہ ان ذروں کی بھی، آج دیکھیں نا ہم بھی یہ محبت، یہ پیار، وہ نبی جن کے قدموں کے نیچے سے وہ چشمہ جاری ہوا، ہم اس چشمے کو بھی سنبھال کر کے اس پانی کو رکھتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اس میں شفا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہر ادا سے ہمیں محبت ہے۔ جب آپ کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں سے ہمیں اتنا پیار ہے تو آپ کے کندھوں پر سوار ہونے والے حسنین کریمین سے کتنا پیار ہے۔ آپ کو سبحان اللہ۔ آج تسی کام کرنے ہیں، تسی بولنا ہے، آج تسی روٹین نالو تھوڑا یہ زیادہ بولنا ہے، مینو پتا چلے، صرف مینو نہ پتا چلے۔ اگر کوئی بندہ آیا بیٹھا ہے کہ چیک کریے کہ انہاں سے اہل بیت دی حضرت حسنین کریمین دا کتنا پیار ہے، انہوں بھی پتا چلے کہ جنہیں اے مندے نہیں انہیں کوئی نہیں مانتا۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو ابتدا ہی میں سمجھاتا ہوں کہ کس انداز سے نبی علیہ السلام کے حضرت حسین سے اتنا پیار تھا۔ میں نے جو مطالعہ کیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنا پیار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا سے لیا ہے نا، اتنا پیار کسی نے بھی نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لخت جگر، آپ کے 3 بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو تو اس بیٹے کو بیٹا اللہ عطا کر دے 3 بیٹیوں کے بعد، 4 بیٹیوں کے بعد، تو اس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 میری بیٹیوں کے بعد اللہ نے مجھے عطا کیا، میں نے مانگ کر کے لیا۔ وہ بیٹے اللہ نے عطا کیے، لیکن وہ بیٹے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی بیٹیاں بھی دنیا سے گاہے بگاہے رخصت ہو گئی۔ پھر کائنات کے پروردگار نے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس نانے کو کتنا پیار اور محبت ہوگا ان حسنین کریمین کے ساتھ۔ یہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حسنین کریمین میرے بیٹے ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، بات عظمت سے چل کر کے شہادت تک پہنچے گی۔
توجہ آپ نے میری طرف رکھنا ہے، جتنی جلدی آپ بولیں گے اتنی جلدی بات آگے چلتی چلے جائے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، میرے نبی کے ایک یار آئے، محبت بھرا پیغام لے کر کے آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑی جلدی کے ساتھ محبت بڑے قدم بڑھاتے ہوئے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے ہیں۔ آپ نے یوں اپنے بیٹے اپنے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں اپنی گود میں اٹھا لیا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی اور سامنے والضحیٰ والا مکھڑا نظر آیا ہے۔ ارے یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو امام کی حالت میں ایک بار دیکھ لیا جائے اللہ دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا۔ میں آخنا سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ مسجد گونجی میں اگلی گل آکھا تے تہاڈی محبت امڑ کے آئے سبحان اللہ دی آواز مسجد گونج جائے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا عرصہ گزرا، تھوڑا وقت گزرا ہے، اب تانوں بھی پتہ ہے جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے تے اونوں گڑتی دتی جاندی ہے، گڑتی دینے کا وقت آیا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، میں وہ شہد حسین کے لبوں سے لگا لیتا ہوں، نہ بابا نہ۔ میرے نبی نے کھجور منگوائی، میرے نبی نے اس کھجور کو اپنی زبان کے نیچے رکھا، چبایا، جب وہ لعاب بن گیا میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا اور سیدنا امام حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا امام حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو میں آخنا بولو بولو حضرت حسین دی محبت چ بولو، اسا جنت چ جاونے تے حسنین کریمین دی سرداری چ جانا ہے، اور غلام ہوندے جڑے اپنے سرداراں دا تذکرہ کرے تے سرداراں دا تذکرہ سن کے تے خوش ہوے سبحان اللہ۔ اور آؤ نا تسی آکھ دیو اے بندہ اے میرا پتر بڑا چنگا ہے، ان دی عادت بڑی چنگی ہے، سیانے نے ان دی عادت بڑی چنگی ہے کیونکہ اینو فلاں بندے نے گڑتی دیتی ہے سبحان اللہ۔ تسی آکھ دیو میرے اس پتر نو میری مسجد دے امام نے گڑتی دیتی ہے، میرے پنڈ دے مفتی نے گڑتی دیتی ہے، پاکستان دے بہت بڑے امام مفتی خطیب نے گڑتی دیتی ہے، اس امام نو اس بچے نو مسجد الحرام دے امام نے گڑتی دیتی ہے۔ میں قربان نہ جاؤں سیدنا حسین کی عظمت پڑھ کہ جن کو گڑتی دی ہے تو نبیوں کے امام نے دی ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرا ہے، میں کہا کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اپنی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھ دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کا نام جعفر رکھا، کیا نام رکھا بھی؟ جعفر رکھ دیا گیا سبحان اللہ۔ محبت کے انداز تو دیکھو نا یارو، یہ میرے نبی کا گھرانہ، یہ آل محمد ہے، اور ساڑھی تے ادو تک نماز مکمل نہیں ہوندی جدو تک اسی اہل بیت کے درود و سلام نہ پڑھ لیے سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ میرے نبی
نبی کا نام رکھ لیا، حضرت مولا علی نے نام رکھ لیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، جبریل آ گیا، آ کر کے عرض کرتے محبوبہ اللہ نے پیغام بھجوایا ہے، اللہ نے پیغام بھجوایا ہے۔ میرا نبی پیغام لے کر کے حضرت علی کے پاس پہنچ کے پوچھا علی بتانا کیا نام رکھا ہے میرے نواسوں کا؟ کہا ایک کا نام جعفر رکھا ہے، ایک کا نام حمزہ رکھا ہے۔ میرے نبی فرماتے ان اللہ امرنی، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا امر آیا ہے، اللہ کا آرڈر آیا ہے، کائنات کے پروردگار نے جبریل کے ہاتھ پیغام بھجوایا ہے۔ ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا، اللہ نے پیغام بھجوایا ہے اور میرا سوہنا نبی اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے، ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے۔ یقین کرو سارے کچھ نہیں بولتے، آج میں تو بلوانا ہے کہ پھر گل لگے دورے گی ہے، بڑا قیمتی موضوع ہے۔ اس تو بعد کہ میرے کو جملے کوئی نہیں، اس تو بعد کہ میرے دل دی محبت تیری ٹوٹے دلوں تک پہنچانا چاہتا، اگر دل دی گل دل تک پہنچے تو زبان تے اظہار ہونا چاہیے کہ ایڈوانس آپ سبحان اللہ، پھر آخو ذرا سبحان اللہ، چون کے آخو ذرا سبحان اللہ۔ میں آخنا تسی پوری تاریخ کھنگالو، آدم علیہ السلام تو لے کے حضور علیہ السلام تک بڑے انبیاء پیغمبر رسول اصحاب آئے، لیکن کسی دا بھی نام نہ حسن ہے نہ حسین ہے، پوری تاریخ سے تو انہوں نہیں ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے بڑے پیار دے نال اے دوویں نام اپنے کول سنبھال کے رکھے سن۔ میرے نبی دے نواسے ہون گے انہاں دوواں دا رکھیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی خوش ہوندے ہو نا جی، انہاں نا امام نے رکھیا، مفتی نے رکھے، آؤ نہ دیکھو حسنین کریمین کا نام رکھا تو میرے نبی نے ہے، رکھوایا کائنات کے پروردگار نے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، تھوڑا عرصہ گزرا، میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا عرصہ گزرا، آپ کی عمر مبارک بڑھی تو اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چچی لگتی ہیں، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھایا ہوا ہے، اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، آپ فرماتے ام فضل ذرا میرے بیٹے کو میری گود میں بٹھا دے، ذرا میرے بیٹے حضرت حسین کو یوں مجھے دے دے۔ میرے نبی نے یوں سیدنا امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیا، لیکن آپ کی عمر بڑی کم ہے، آپ کی چھوٹی سی عمر ہے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، حضرت کے کپڑوں پر جب پیشاب کیا، ام فضل نے بڑی سختی کے ساتھ سیدنا امام حسین کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، جیسے آج ہماری عورتیں کرتی ہیں۔ کوئی سیانہ بچے نو پھڑ لوے، پیشاب کر لوے تے بڑی جلدی دے نال اس بچے نو پکڑ لیتا جاندے۔ میرے نبی دے ہتھاں چو، میرے نبی دی گود مبارک چو حضرت ام فضل نے بڑی سختی کے ساتھ یوں حضرت امام حسین کو پکڑا۔ میرے نبی کی محبت امڑ آئی، میرے نبی فرماتے ہیں لا تسریمی ابنی، اے ام فضل نا نا نا، میرے بیٹے پر سختی نہ کر، میرے بیٹے کو پیشاب کر لینے دے، میرے بیٹے پر سختی نہ کر۔ محبت کا انداز دیکھیے۔ اور آؤ یارو، میں آپ کو مدینہ کی گلی میں لے کر کے چلتا ہوں۔ میرے نبی مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین یوں مدینہ کی گلی میں کھیل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے یار حضرت یعلا بن مرہ نے نقشہ بیان کیے، اگر نقشہ آپ کے ذہن میں آئے تو بولیے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے اپنے بیٹے اپنے نواسے حضرت حسین کو دیکھا، آپ حضرت حسین کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ دیکھیے انداز دیکھیے، نبی علیہ السلام ادھر کی طرف چلتے ہیں، حضرت امام حسین گلی کے اس کونے پر ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس طرف چلتے ہیں، آپ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ محبت کا انداز دیکھیے، آخرکار میرے نبی نے حضرت حسین کو تھام لیا، آپ کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے نا ادھر دیکھے، میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت حسین کے سر پر رکھا، دوسرا ہاتھ آپ کی یوں یہاں پر چہرے پر رکھا، اور رکھ کر کے نا راوی بیان کرتا ہے یصاحبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں حضرت حسین کو پکڑ کر کے آپ حضرت حسین کو ہنسا رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ حضرت حسین سے پیار کر رہے ہیں، آپ اپنے لبوں کو حضرت حسین کے لبوں پر رکھ کر کے بوسے دے رہے ہیں، اور اس موقع پر میرے نبی نے 3 جملے ارشاد فرمائے، 3 احادیث ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، اور کائنات کے لوگوں میں حسین دا، حسین میرا، حسین میرا، میں حسین دا، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں حسین دا، حسین میرے بچوں، میں حسین دا، حسین میرا، سبحان اللہ، میں حسین دا، حسین میرا۔ ہمارے پیارے محترم باو عبد الوحید صاحب کی تشریف بڑی دور دور سے مہمان آج تشریف خصوصی طور پر لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی فرماتے ہیں میں حسین دا، حسین میرا، حسین میرا، میں حسین دا۔ پھر میں اپنی محبت کا انداز یوں نہ کروں، یوں کہوں کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، بولو نہ ذرا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا۔ حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آؤ یارو، میں کس بات، میرے نبی نے دوسرا جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں احب اللہ من ابا حسینا، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اور میرے حسین سے جو بندہ پیار کرے اے اللہ اس بندے سے بھی پیار فرما، سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں حسین سبط من الاسواد، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ میری طرف رکھیے، نبی علیہ السلام کی چوتھی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ جی میں حسین سے پیار کرتا ہوں، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی حسین سے پیار فرمائیے۔ میرے نبی حضرت امام حسین کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ حسین کو اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ حسین کو اپنا محبوب بنا لے۔ اور آؤ کائنات کے لوگوں، میں تمہیں ایک منظر دکھلاؤں، میرے نبی صحابہ کے جرمن میں تشریف فرما، میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نہ جانے میرے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کتنی اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی اثناء کے اندر نا سیدنا امام حسین چلتے چلتے یوں نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ رہے ہیں، میرے نبی نے خطبہ تبدیل کیا، عنوان تبدیل کیا، موضوع تبدیل کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یارو سرو من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین، اور میرے یارو اگر تم میں سے کسی نے اس دنیا کے اندر ہی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین کو دیکھ لو، سبحان اللہ۔
نبی علیہ السلام نے بارہا مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے. اور آئیے حضرات گرامی قدر، اور نبی علیہ السلام نے یوں بھی تو ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور فرماتے ہیں اللہ نے جنت دے نوجوانہ دا سردار حسنین کریمین بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں نو آکھن دے ہونا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق کو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق کو کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگرے بطول لکھ لے. حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین قاری کربلا دا، حسین قاری کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. اور اگمتی شمدی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانا پاکے. اور آؤ یارو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عصمت پر بات کرتا چلا جاؤں، بہت دیر گزر جائے گی. میں آپ کی شہادت کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال گزر چکے ہیں. نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور پھر 60 ہجری کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ نے امیر بنایا یزید کو. ہر شہر کے گورنر نے یزید کے لیے بیعت نہیں. یہ موضوع بڑا حساس موضوع ہے. میں صحیح جو روایات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہر گورنر نے اپنے اپنے شہر کے لوگوں سے بیعت کی اور اس نے بالخصوص بھیجا کہ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے کر کے آؤ. آپ کے پاس جب بیعت لینے کے لیے پہنچا قاصد، آپ نے انکار کر دیا. سیدھی سی بات یہ ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں جھکی ہوئی بات کروں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اچھا نہیں سمجھا. آپ حضرت امام حسین نے حضرت امام حسین یزید کے معاملات کے اندر کردار کے بارے میں وہ حضرت امام حسین نے یزید کو اچھا نہیں سمجھا. حضرت امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. حضرت امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. کہا مجھے وقت چاہیے، بیعت ابھی نہیں کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر رات کی تاریکی کے اندر سفر کیا اور سفر کر کے آپ مکہ تشریف لے کر کے آگے ہیں. مکہ کی سرزمین کے اوپر آپ نے 4 ماہ تک قیام کیا. 4 ماہ تک آپ نے قیام کیا ہے. شیب ابی طالب کے اندر آپ نے 4 ماہ تک آپ نے قیام کیا ہے. بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نواسہ آئے، آپ کی زیارت کو آ رہے ہیں، آپ کی ملاقات کو آ رہے ہیں. اور آپ کے لیے کوفے سے خط بھی آ رہے ہیں. ایک خط نہیں آیا، 2 خط نہیں آئے، کئی 100 خط کوفیوں نے لکھے ہوئے ہیں. جب ان کو پتا چلا حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کوئی نہیں کی ہے، انہوں نے خط لکھا
لکھا ہم بھی یزید کو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے کر کے آ جائیے، ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہماری جانیں آپ کی عزت پر قربان ہیں، ہم آپ کے لیے مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہاں پر کثیر تعداد کے اندر آپ کے انتظار میں لوگ موجود ہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ یہاں تک کہ پھر ایسا بھی ہوا 7 کوفی جو بڑے بڑے ان کے 7 کوفی تھے، وہ مکہ کی دھرتی پر پہنچے، حضرت امام حسین کے پاس پہنچے، جا کر کے انہوں نے بڑی باتوں کے ساتھ، بڑے انداز کے ساتھ حضرت امام حسین کو جو اپنے لوگوں کا حال سنایا کہ وہاں پر لوگ بڑے پریشان ہیں، یزید کو مانتے نہیں ہیں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ کوفہ تشریف لے کر کے آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جاننے کا فیصلہ فرمایا، جاننے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے کنبے کو، اپنے اہل و عیال کو تیار کیا، آپ نے جاننے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور آپ نے اس سے پہلے مشورہ کیا اور مشورے کے اندر یہ طے پایا آپ پہلے اپنا قاصد بھیج گے، وہاں پر حالات کا اندازہ لگایا جائے، پھر آپ تشریف لے کر کے جائیے گا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کر دیا ہے، آپ کوفہ تشریف لے کر کے آئے، آپ کا بڑا استقبال کیا گیا کہ حسنین کریمین کے بھائی آئے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی آئے ہیں، ایک ہی دن کے اندر، اور کئی لوگوں نے، یہاں تک روایات میں آتا ہے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل بڑے راضی ہوئے، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے خط روانہ کر دیا ہے حضرت امام حسین کو، آپ تشریف لے کر کے آ جائیے، حالات بڑے سازگار ہیں، یہاں لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہاں لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت امام حسین نے جانے کا فیصلہ فرمایا، آپ کو کئی صحابہ نے روکا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روکا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی روکا، حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روکا، اور عرض کیا آپ رک جائیے، کوفیوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، یہ کوفی وفادار نہیں ہے، یہ کوفی وفادار نہیں ہے، آپ تو ان کی مدد کو جا رہے ہیں لیکن یہ آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ آپ عرض کرتے ہیں اے سیدنا امام حسین آپ رک نہیں رہے ہیں، اگر مجھے یہ پتا ہو کہ آپ رک جائیں گے، میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاؤں، آپ اس انداز سے رکیں تو میں تب بھی آپ کو روک لوں۔ سبھی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو روکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، آپ اپنے کنبے، اپنے اہل و عیال کو لے کر کے کوفے کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب راستے کے اندر ہوا کیا، وہاں مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پر سبھی لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے، اور کوفے سے قاصد پہنچا، یزید دمشق کے اندر بیٹھا ہوا، وہاں پر اس کو اطلاع دی گئی ہے کوفے کے اندر بغاوت کر دی ہے لوگوں نے، اور وہ حضرت امام حسین کو بلا رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر دی ہے اور بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ اور وہاں پر جو پہلے گورنر تھے موجود تھے، ان سے انہوں نے کہا حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، آپ کسی اور کو بھیجئے۔ یزید نے وہاں پر گورنری کو چینج کر کے ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کو بصرہ کے اندر مسلم بن عقیل موجود تھے، وہاں پر جا کر کے اس نے
سارا کا سارا اندازہ لگایا. آپ جو ہیں حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر موجود تھے. اس نے سارا جائزہ لگا کر کے جا کر کے ابن زیاد کو بتا دیا مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر موجود ہے. ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد پوچھتا ہے بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ کہا مجھے تو معلوم کوئی نہیں. مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ابن زیاد نے اپنے غلام کو اشارہ کیا. وہ غلام سامنے آیا. ابن زیاد کہتے ہانی بتاؤ اس بندے کو جانتے ہو؟ اس وقت ان کو پتا چلا یہ تو ابن زیاد کا جاسوس تھا جو ہماری مجلس میں آتا جاتا رہا. ابن زیاد نے کہا بتاؤ کہاں پر ہے؟ یا مسلم بن عقیل کہاں پر ہے؟ وہاں پر ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا اور مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا اعلان کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتا چلا آپ 4,000 کوفیوں کے ساتھ آپ نے ابن زیاد کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے. ابن زیاد کے گھر کے اندر بڑے بڑے کوفی سردار موجود ہیں. ان کے ساتھ اس کی میٹنگ چل رہی ہے اور اس کو انعامات کے لالچ دے دیے گئے کہ تم رک جاؤ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہیں انعامات کے ساتھ نوازوں گا. اگر ایسا نہ ہوا میرا لشکر آ رہا ہے تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. یہ کوفی سردار یہ کوفی لا یوفی جنہوں نے کبھی وفا نہیں کی ہے یہ وہیں پر پلٹ کے بڑے بڑے سرداروں نے انعامات پیسوں کی لالچ کے اندر حضرت امام حسین سے غداری کر لی اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلے والے لوگوں سے کہا واپس لوٹ جاؤ. اور یہ سارے کے سارے جو 4,000 مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے تھے یہ 4,000 واپس لوٹتے چلے گئے. حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. اب یہ پردیس کے اندر حضرت مسلم بن عقیل اکیلے چل رہے ہیں. آپ کے گرفتاری کا اعلان کر دیا گیا ہے. کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ایک بڑھیا عورت نے دیکھا اور پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں آل رسول مسلم بن عقیل ہوں. اس بڑھیا نے اس عورت نے آپ کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے دی ہے. آپ کو گھر میں پناہ دے دی. اس کے بیٹے نے دیکھا اس نے بیٹے نے حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ لگایا. وہ جا کر کے ابن زیاد سے کہتا ہے اگر تم مجھے انعام دو تو میں تمہیں مسلم بن عقیل پکڑواتا ہوں. اس نے کہا بالکل انعام دیا جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑوا دیا گیا ہے. اس نے ظالمانہ طور پر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی اور آپ کا قتل کا حکم کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں مجھے پہلے ایک نصیحت کرنے کی اجازت دی جائے. آپ نے ایک وصیت لکھی ایک خط لکھا اور اس کا صدق روانہ کر دیا. ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو اوپر بہت بڑے مینار کے اوپر سے زمین پر نیچے گرا کر کے اتنی دردناک آپ کو شہادت نصیب ہوئی. اور وہاں پہ قاصد چلتا چلتا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے چل دیے ہیں اور آپ قادسیہ کے مقام پر پہنچے. وہاں پر وہ قاصد آپ کو ملا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کا خط حضرت امام حسین کو ملا کہ یہاں پر حالات سازگار نہیں ہیں. کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر مختلف کتابوں کے اندر آیا آپ نے 3 شرائط بھی رکھی ہے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آپ کے بھائیوں نے کہا نہیں ہم بدلہ لیں گے. اپنے بھائی کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. ہم اپنے والد کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ کے مقام پر موجود ہیں. وہاں پر عمر بن سعد وہاں پر آیا اور اس نے 4,000 اس کے ساتھ فوجی موجود ہیں اور ان فوجیوں کے ہمراہ وہاں پر موجود ہوا. اور وہاں پر آ کر کے انہوں نے
نے کہا کہ آپ جو ہے آپ ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ اس کی بیعت کیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے. وہاں پر آپ کا پانی بند کر دیا گیا. حضرت امام حسین نے جو 3 شرائط رکھی ہیں وہ حضرت عمر نے جا کر کے ابن زیاد کو پہنچائی ہے. ابن زیاد کہنے لگا ٹھیک ہے یہ شرائط بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابن زیاد کے پاس ایک شمر نامی اس کا درباری ہے. وہ کہنے لگا نہیں ایسے نہ کیجئے، حضرت حسین سے کہیے ہتھیار نیچے پھینک دے اور آ کر کے گرفتاری دے دے اور آ کر کے بیعت کرے. حضرت امام حسین نے یوں کرنے سے انکار کر دیا ہے. آپ کا پانی بند کر دیا گیا، وہاں سے شمر آ گیا اور اس انداز کے ساتھ یہ کربلا کے میدان کے اندر آپ کا محاصرہ کر لیا گیا ہے. آپ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ صرف سو کے درمیان صرف آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال ہیں اور 72 گھڑ سوار آپ کے ساتھ ہیں. آپ وہاں پر موجود ہوئے، آپ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوتے رہے، لیکن ان بھاگیوں نے اور منافقوں نے اور لائنوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. پھر انداز یہ بھی ہوا محرم الحرام کا مہینہ ہے اور 2 محرم ہے. 2 محرم کو آپ کربلا کے میدان کے اندر پہنچے ہیں. سنیے پتوکی کے واسیوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے دے چکے تھے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہلے حضرت امام حسین کی شہادت بتا دی تھی. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی نظر آ رہی ہے، آپ کے بال بکھرے بکھرے نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اور میں نے کیا دیکھا، آپ نے ایک ہاتھ کے اندر شیشی پکڑی ہوئی ہے اور آپ اس شیشی کے اندر خون کے قطرات ڈال رہے ہیں. میرا دل پارا پارا ہو گیا. میں نے عرض کیا آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی یہ پریشان کوئی حالت کس وجہ سے ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے نواسے حسین کا خون ہے جو میں اپنی اس شیشی میں اکٹھا کر رہا ہوں. یہ میرے نواسے کا خون ہے، یہ میرے نواسے کے اہل کا خون ہے، یہ میرے نواسے کے یاروں کا خون ہے. یاروں دیکھیے مسند احمد کی روایت ہے، ایک روایت کا حوالہ دے کر کے عرض کرتا ہوں. کون کہتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت بیان نہیں کرتے؟ یہ الگ بات ہے. یہ سیدنا امام حسین کے خون کی تجارت نہیں کرتا. میں 50 ہزار لے کر کے حضرت امام حسین کی مجلس نہیں پڑھتا. یہ الگ بات ہے. میں سیدنا امام حسین کی شہادت پر ماتم نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے. میں سیدنا امام حسین کے نام پر نذرانے نہیں دیتا. یہ الگ بات ہے. میں شب قریبہ نہیں مناتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم سیدنا امام حسین کی شہادت نہیں مانتے، ہم سیدنا حسین کی عظمت نہیں مانتے. یارو آؤ ایک ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جن لوگوں نے سیدنا امام حسین کی عظمت گھٹائی ہے وہ بھی لعنتی ہے، وہ بھی لعنتی ہے. اور آؤ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مجئی رحمہ اللہ تعالی نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مجئی رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں فرات کے کنارے پر چل رہا تھا، حضرت علی میرے ساتھ چل رہے ہیں. حضرت علی کوفے تشریف لے کر کے چلے گئے اور کوفے فرات کے کنارے پر حضرت علی کے ساتھ میں چل رہا تھا. آپ نے 2 جملے ارشاد فرمائے. آپ فرماتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. میں نے عرض کیا اے علی آپ کسے کہہ رہے ہیں صبر کرنا؟ کہا یہ فرات کے کنارے پر نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک بار تشریف لے کر کے آیا. آپ کے گھر کے اندر میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں رو رو کر کے سوجی ہوئی ہیں. میں نے پوچھا آقا آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی میں تمہیں کیا بتاؤں، ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا، جبریل نے آ کر کے مجھے بتایا ہے کہ کربل کے میدان میں فرات کے کنارے پر آپ کے نواسے حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ میرے نبی زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت جبریل نے یوں کربل کی مٹی اٹھا کر کے میرے نبی کے سامنے رکھی، کہا آقا یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جس سرزمین کے اوپر آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، اور میرے نبی کو حضرت امام حسین سے بڑا پیار ہے۔ اور نواسوں والوں اور بیٹوں والوں ذرا اندازہ تو کیجئے میرے نبی پر کیا گزری ہوگی، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے۔ سنیے سنیے میرا عقیدہ سنیے، حضرت امام حسین کی محبت میں اگر یوں بے ارادہ آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، لیکن ہاں وقت مقرر کر کے ماتم کرنا، وقت مقرر کر کے رونا اور جھوٹا موٹا رونا یہ بالکل اسلام میں جائز کوئی نہیں ہے، لیکن محبت میں آنسو بہانا یہ تو کوئی بات جو ہے وہ غلط کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے دی تھی، ایسے ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ نے پہلے سنا دی۔ حضرات گرامی قدر آئیے، کربل کے میدان کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ 5 محرم الحرام کا وقت آ گیا۔ شمر ابن زیاد کا جو درباری شمر ہے وہ خود آیا اور آ کر کے اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کو بند کر دیا، پانی پہنچایا نہیں جا رہا ہے۔ روایات میں یہاں تک آیا کہ آپ کے لیے پانی بند کر دیا گیا، کوئی کہتے 7 دن بند کیا گیا، کوئی کہتے 40 دن بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربل کے میدان کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر جنگ شروع ہو گئی ہے، لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین کے بھتیجے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں سے ایک ہاشمی نوجوان چلتا ہے، میرے نبی کی اہل کا نوجوان، میرے نبی کی اہل کا نوجوان چلتا ہے، اور وہاں سے ایک خبیث ترین لعین تین جہنمی کتا وہاں سے چلتا ہے۔ مقابلہ شروع ہو گیا، مقابلہ شروع ہو گیا، لیکن جب آگے سے ایک آیا، یہاں پر ہاشمی نوجوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک کوئی بھی آپ کے سامنے ٹہر نہیں رہا۔ پھر شمر کہنے لگا تم ان کا مقابلہ ایسے نہیں کر سکتے، یہ بڑے بہادر مجاہد نوجوان ہیں، ان کا مقابلہ یوں نہیں کیا جا سکتا، ایسے کرو سب مل کر کے حملہ کرتے ہیں۔ تمام نے مل کر کے حملہ کیا ہے، اور سنو کائنات کے لوگوں، حضرت امام حسین کے اس قبیلہ کے اندر جو سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں، جلال العیون کتاب کا حوالہ، بہار الانوار کتاب کا حوالہ، کتاب ہماری نہیں، کتاب ان کی ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان کے اندر جو سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں، وہ سب سے پہلے شہید ہونے والوں کا نام وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، جن کا نام حضرت ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر سب سے پہلے شہید ہوئے۔ تم کہتے ہو ان کے درمیان جھگڑا تھا، ان کے درمیان لڑائی تھی، اور دیکھو نا کائنات کے لوگوں، آج بھی اگر کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا ہو، کوئی اپنے دشمنوں کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام نہیں رکھا کرتا ہے۔ حضرت علی نے نام رکھے اپنے بیٹے کا، پہلے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ چاہو تاریخ کی کتابوں سے جا کر کے کھنگال کر کے دیکھو، اور آؤ لوگوں، سیدنا امام حسین کربل کے میدان کے اندر موجود ہیں، اور پھر وہاں پر غازی عباس جنہوں نے علم اٹھایا ہوا تھا، جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، غازی عباس نے جن ہاتھوں سے علم اٹھایا ہوا، آپ کے ہاتھ مبارک بھی کاٹ دیے گئے، آپ کو
بھی شہید کر دیا گیا، پانی نہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ وہاں پر ایک ننھا عسکر بھی موجود ہے، آپ کی 6 سال کی عمر مبارک ہے۔ اس ننھے کو کیا معلوم ہے ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ چھوٹا سا بچہ پیاس کے ساتھ بلک رہا ہے، پیاس کے ساتھ رو رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے یوں اس بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کربل کے میدان کے اندر یوں پھیلایا، کہا ظالمو ہمارے اوپر پانی تم نے بند کر دیا ہے، لیکن اس ننھے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس ننھے کو 2 بوند پانی دے دیا جائے۔ یہاں پر حضرت امام حسین نے، اور جانتے ہو باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا حریص ہوا کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، لیکن بیٹے کے اوپر جو ظلم برداشت نہیں ہوتا، حضرت امام حسین نے یوں علی اصغر کو اٹھایا ہوا ان ظالموں لائنوں نے اور ان بد کرداروں نے پانی تو دینا بڑی دور کی بات تھی، وہاں سے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت ننھے عسکر کے یوں حلق میں جا کر کے اتر پڑا اور خون کا فوارہ نکلا اور حضرت امام حسین کے ہاتھ خون کے ساتھ رنگین ہو گئے۔ آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا ربا دے، میں نے اپنی آخری نشانی بھی تیرے راستے میں قربان کر دی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی باقی بچ گئے، اور آپ کے ایک جو بیمار کربلا حضرت امام حسین العابدین بچ گئے ہیں۔ میرے نبی کے نواسے سیدنا امام حسین نے 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کا وقت ہے، آپ نے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں پر خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کوفیو دیکھو تو صحیح نا، کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جس کو نبی علیہ السلام نے چوما ہے؟ کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جس کو گردی حضور نے دی ہے؟ کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جس کا نام حضور نے رکھا ہے؟ کیا میں وہ حسین نہیں ہوں کہ جب میں ایک روز نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جب میں پیاسا ہوتا تو میرے نبی پانی پلاتے، روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے رونے کی آواز سنی، آپ فرماتے ہیں اے بیٹا فاطمہ میرے حسین کو کیوں رلا رہی ہو؟ اما جان عرض کرتی ہیں بابا جان گھر کے اندر پینے کو پانی نہیں ہے، مشکی سے میں پانی موجود نہیں ہے، حسین پیاسا رو رہا ہے۔ آپ نے پانی کے لیے پیغام بھجوایا لیکن پانی میسر نہ ہوا، میرے نبی سے حضرت حسین کا رونا برداشت نہ ہوا، میرے نبی نے اپنی زبان اطہر حضرت حسین کو چسوا کر کے آپ کی پیاس بجھائی ہے۔ آقا دیکھیے تو صحیح نا، ارے دیکھو جو میرے نبی حضرت حسین کی پیاس برداشت نہیں کرتی ہے، وہ آپ کی شہادت اس انداز کے ساتھ میرے نبی پر کس انداز سے گزری ہوگی۔ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا لیکن 30 لوگ جو پیچھے ہٹ کے آپ کے قافلے میں شامل ہو گئے، باقی اسی طرح بغاوت میں اتر آئے، اسی طرح کوفی۔ آپ نے کہا دیکھو یہ تمہارے خط نہیں ہے، میں خود تو نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، کیا تمہاری یہ قسمیں اور باتیں نہیں ہیں؟ لیکن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ شمر کہنے لگا کرو مقابلہ، آگے بڑھو، لیکن حضرت امام حسین کی وجاہت، حضرت امام حسین کا چہرہ جو میرے نبی کے ساتھ ملتا ہے، کوئی اس چہرے کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ لیکن یہ شمر اللہ کرو رہا لعنتیں برسائے اس شمر لعین ترین پر، اے دعا کرو جتنے بھی حضرت امام حسین کے قاتلین امام حسین پر کرو رہا مرتبہ لعنت، کہو اونچی لعنت، حضرت امام حسین کے قاتلوں پر کرو رہا مرتبہ لعنت۔ یہ شمر آگے بڑھا، کچھ روایت میں آتے ہیں شمر، ایک روایت میں آتے ہیں سنان بن انس، یہ دونوں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے حضرت امام حسین پر وار کرنے شروع کر دیے۔ پھر
لوگ دوسرے بھی آگے. حضرت امام حسین قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے نانا کے پاس پہنچ کے جام شہادت نوش کر لیا ہے, جام شہادت پی لیا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں یارو کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ لٹا کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو دھڑ سے جدا کر دیا گیا ہے. آپ کا سر مبارک یوں نیزے کی انی پر لٹکا دیا گیا ہے اور آپ کا دھڑ مبارک امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں آپ کا نیچے والا حصہ آپ کے جسم اطہر کو وہی کربلا کے میدان میں دفنا دیا گیا ہے. اور یہ شمر پلید نے اس کو آپ کے سر مبارک کو یوں نیزے پر لٹکایا ہوا ہے. اور آپ کے اہل و عیال, جو آپ کی بیٹیاں, جو آپ کی بیویاں, جو آپ کا ننا, جو امام زین العابدین, وہ ساتھ ساتھ پورا لشکر لے کر کے یہ چل رہے ہیں. 30 کلومیٹر کا سفر ہے. 30 کلومیٹر کے سفر کے اندر حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یوں نیزے پر لٹکایا ہوا ہے. یارو دیکھو تو سکینہ, اس لشکر کے اندر آپ کی بیٹی سکینہ بنت حسین بھی ہے. اور بیٹیاں تو اپنے بابا سے بڑا پیار کیا کرتی ہیں. اگر بابل پسینے میں نہا کر کے آئے, بیٹیوں سے بابل کا پسینہ برداشت نہیں ہوتا. ان سے کیسے برداشت ہوا ہوگا کہ اپنے بابا کا سر نیزے پہ لٹکا ہوا, رات بھی گزری دن بھی گزرا, 30 کلومیٹر کا سفر ہے, اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن میرے نبی کے نواسے نے اپنے اہل و عیال کو صبر کی تلقین کی ہے, صبر کی تلقین کی ہے کہ صبر کرنا ہے. صبر میرے نبی کے نواسے حسین کی تعلیم ہے کہ صبر کرنا ہے. آپ سے ماتم کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا ہے. آپ کے سر مبارک کو لے کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا ہے. ابن زیاد کائنات کا لعین ترین شخص, ابن زیاد نے کروڑ مرتبہ لعنت ابن زیاد پر. ابن زیاد نے آپ کے چہرے کو دیکھا, اس کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی ہے, وہ چھڑی اٹھا کر حضرت امام حسین کے لبوں پر مارتا ہے اور کہتا ہے یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ پاس کھڑے ہیں, کہنے لگے او ظالم مت کر, ایسا نہ کر, تجھے نہیں پتا یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں پر میرے نبی بوسہ دیا کرتے تھے, ایسا ظلم نہ کر. یہ ابن زیاد کائنات کا بدترین لعین ترین جہنمی کتوں میں سے ایک کتا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ناگ کو مسلط کیا اور ناگ نے اس کو ڈس کر کے اور اس کا جہنم واصل کر دیا گیا. آؤ کائنات کے لوگوں, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت ہے. آؤ یہ میرا اور میری مسجد کا عقیدہ ہے. ہم برملا طور پر کر کہتے ہیں کہ جو بھی, سنو میرا جملہ, جو بھی سیدنا امام حسین کے قاتلین میں جس کا بھی شمار ہوتا ہے, جس نے حکم دیا, جس نے کیا, تو سامنے دیکھتے رہے. جو بھی ملوث تھے اونچی آواز سے کہو, جو بھی سیدنا امام حسین کے قاتلین میں شمار تھے ان پر بے شمار ہے, ان پر بے شمار ہے, لعنت ہے. اور میں کسی کا نام نہیں لیتا, مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی طرفداری کرنے کی. رب کعبہ کی قسم ہے, ہمارے امام سیدنا حسین ہے, ہمارے پیر سیدنا حسین ہے, ہمارے مرشد سیدنا امام حسین ہے. اور میرا جینا سیدنا حسین کے ساتھ, میرا مرنا سیدنا حسین کے ساتھ, میری عقیدت سیدنا امام حسین کے ساتھ ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, ہم حضرت امام حسین کی شہادت میں ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین نہیں کرتے, کیونکہ امام حسین نے یہ تعلیم نہیں دی ہے, امام حسین نے یہ تعلیم نہیں دی ہے. آؤ یارو, حضرت امام حسین کا سر مبارک وہاں سے چل کر کے دمشق پہنچا ہے. اور دمشق جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پہنچا ہے, وہاں مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام کی تمام ازواج دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں.
لیکن آپ کی میری اما جان حضرت ام سلمہ موجود ہیں. حضرت ام سلمہ کو جب پتا چلا کہ نواسے رسول کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت ام سلمہ اتنا روئی کہ روتے روتے آپ بے ہوش ہو گئی ہیں. آپ کو غشی کا دورہ پڑ گیا اور وہاں پر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں مالا اللہ بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو آگ کے ساتھ بھر دے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے. اور وہاں پر حضرت ام سلمہ فرماتی ہے اے تو مذاق سمجھتے، تو کہتے واقعہ کربلا کی حقیقت حقیقت نہیں ہے، مصلوبیت ہے. تیرے نبی کے لخت جگر، میرے نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کیا گیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے جنوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا، میں نے جنوں کو بھی آپ کی شہادت پر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے. آؤ یارو، شہادت پر آنسو بہانا یہ محبت کی علامت ہے. بے قراری سے آنسو نکل جائیں، لیکن ہم ہائے حسین نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں. دیکھو نا کتنی عجیب بات ہے، سب 73 کے شہید ہوں تم ان شہیدوں کو سلام پیش کرو، لیکن جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تمہارے پاس ان کے لیے کوئی سلام ہی نہیں بچا ہے. اسی لیے میں سلام پیش کرتا ہوں سیدنا امام حسین کو. ہائے حسین نہیں بلکہ سلام عقیدت پیش کیجئے، اور ہائے حسین نہ کہیے بلکہ واہ حسین کہیے. بولیے نا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. اور میرے نبی کے نواسے واہ حسین، میرے نبی کی زبان چوسنے والے واہ حسین، میرے نبی کی سواری کرنے والے واہ حسین، میرے نبی کے پیارے واہ حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار واہ حسین. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر شرافت کی پلی جس کے گھرانے میں، سلام اس پر معزز ہے جو ہر اپنے اور بگانے میں، سلام اس پر کہ نیزوں پر پڑا جس نے کلام اللہ، سلام ان پر کہ خود عبادت جن پہ ناز کرتی ہے، سلام ان پر کہ شہادت جن پہ خود ناز کرتی ہے، سلام ان پر کہ خلق الانبیاء جن کی سواری تھے، سلام ان پر کہ قرآن کے اصلی کے اپنے وہ قاری تھے، سلام ان پر جو سرداران جنت میں حقیقت میں ہیں، جو سرداران جنت ہیں حقیقت میں، سلام ان پر جو رہبر ہیں شریک اپنے طریقت میں، سلام ان پر جو بندے بندگی کا حق ادا کر گئے، سلام ان پر جو کٹ گئے دین احمد سے وفا کر گئے، سلام ان پر ادائے ہیں جن کی سبھی کریمانہ، سلام ان پر کہ جن کا علی بابا نبی نانا، سلام ان پر کہ جن کے آج چرچے 400 ٹھہرے، سلام ان پر کہ جو اپنے رب کے ہاں جا کر سرخرو ٹھہرے. آئیے حضرات گرامی قدر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ہمارا فخر ہے، کیونکہ شہادت فخر کا نام ہے، شہادت اللہ کا انعام ہے، شہادت اللہ کا فضل ہے. یہی وہ شہادت ہے کہ آج 4 یزید کا نام کوئی نہیں لیتا اور 400 تذکرے ہیں تو سیدنا